کہ مجھے گالیاں لکھی گئی ہیں۔ تو امام محمد رضا نے اس خط کو چوم کے نا مسکرا کے فرمایا نہیں، تکلیف کوئی نہیں، میں تو خوش ہوتا ہوں جب مجھے یہ ایسے خط آتے ہیں نا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر یہ مجھے گالیاں بکتے ہیں اتنی دیر کم از کم ان کی زبان کے شر سے میرا نبی تو محفوظ رہتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ آپ نے توجہ کے ساتھ اب ڈاکٹر لارنس کی بات سمجھنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ملحد تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ پہ یقین نہیں تھا، اور میرا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی نبی نہیں، اور دین سارے کا سارا کس سے کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا جو دین ہمیں بتاتا ہے، واقعات سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹی دی، جب وہ بیٹی ہوئی تو میں جب اسے دیکھنے گیا تو میں نے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، ابھی پیدا ہوئی ہے بیٹی، ہاتھ پکڑا تو میری بیٹی کھڑی ہو گئی۔ کہتا ہے میرے سارے ڈاکٹر پریشان کہ سائنس کی روح سے انسان کا بچہ ٹائم لیتا ہے کھڑے ہونے کے لیے، اتنی جلدی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے یہ مجھے پہلا جھٹکا لگا، میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، اور کرسٹینا نام تھا اس کا بیٹی کا رکھا، کہتا ہے تو سب نے ایک عجیب سی اصطلاح دے دی اس کو کھڑے ہونے کو بچی کے، چلو جی یہ بھی کوئی سائنسی معجزہ ہو گیا، کھڑی ہوگی بچی۔ وقت گزر گیا لیکن دل میں کہتا ہے کچھ خلش سی پیدا ہو گئی، چوٹ لگ گئی کچھ۔ پھر دوسری بیٹی اللہ نے دی، اس کا نام ورجینا رکھا غالباً، یا کوئی اور اسی طرح کا۔ کہتے جب وہ پیدا ہوئی نا تو اس کا سارا بدن نیلا تھا، یعنی مطلب یہ تھا کہ اس کو آکسیجن اس کے خون کو پوری طرح مہیا نہیں ہو رہا تھا، دل کی اس کو بیماری تھی، اس کی دل کی جو شریانیں تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی پراپر۔ اب میں خود ڈاکٹر، ہسپتال کا ہیڈ، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سب کو بلایا گیا، دل کے اسپیشلسٹ، انہوں نے دیکھا، اب انہوں نے بتایا کہ اس کا تو فوراً سرجری کرنی پڑے گی، آپریشن کرنا پڑے گا، چند دن کی بچی ہے، بڑا مشکل ہے، بچ بھی گئی تو 2-3 سال بعد دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا، پھر 6-7 سال کی زندگی میں مر جائے گی، بچے گی نہیں۔ اب یہ سارے ڈاکٹر ان کا یہی فیصلہ ہے، ابھی آپریشن کر بھی لے پھر ایک کرنا پڑے گا، پھر 6-7 سال میں ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں تھیٹر میں چھوڑ کے اپنی بچی کو کہ آپریشن کی تیاری کرو، پھر اب کیا ہو سکتا ہے۔ باہر نکلا تو ہسپتال میں نا ہم نے ایک پریئر روم بنایا ہوا تھا، دعا کے لیے ایک کمرہ، تو جو جس مذہب کا ہو اپنے مذہب کے حساب سے وہاں کے دعا کر لے۔ کہتے ہیں میں اس کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، پریشان تھا، تو ٹہلتے ٹہلتے نا میں اس کمرے تک پہنچ گیا، میں نے جوتے اتارے، اندر گھس گیا کمرے میں جا کے، کیونکہ کبھی میں چرچ میں تو گیا نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا عبادت کیسے کرنی ہے۔ میں جا کے گھٹنوں پہ بیٹھ گیا، آنکھیں بھیگی ہوئی پہلے تھی، تو میں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ اگر تو ہے تو آج تو دکھا تو ہے۔ میں نے تو آج تک نہیں مانا، اور لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ تو نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں خوب رویا 15 منٹ تقریباً، اور رو رو کے میں نے کہا تو ہے تو آج دکھا اپنا آپ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے بھی مانوں گا، اور جو دین تیرا پسندیدہ ہوگا تو میری رہنمائی کری، میں وہ دین بھی قبول کروں گا۔ 15 منٹ کہتا ہے میں اس دعا والے کمرے میں گڑ گڑاتا رہا اور اسے پکارتا رہا کہ تو ہے تو آج نظر آنا چاہیے۔ 15 منٹ بعد وہ کہتا ہے میں اٹھا، تھیٹر کی طرف چل پڑا۔
جب میں تھیٹر میں آیا تو سرجن سر پکڑ کے بیٹھے تھے. یہ گوگل پہ سٹوری آپ کو مل جائے گی, یہ میں کوئی ایسی بات نہیں سنا رہا جو آپ کو ملے گی نہیں. ڈاکٹر لارنس براؤن, اردو میں لکھے انگلش میں لکھے, یہ پوری سٹوری آپ کو وہاں سے مل جائے گی. لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ میں حفظ تو کر کے نہیں آیا, ایک دفعہ پڑھی ہے, اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کمی بیشی ہو, لیکن بنیاد یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اب وہ پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ دنیا کا ڈاکٹر جو کہتا ہے جب میں تھیٹر میں آیا تو سرجن جو امریکہ کا ٹاپ کا سرجن تھا دل کا, وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا. کہتا ہے مجھے لگا کہ میری بیٹی گزر گئی کیونکہ جو ماحول تھا. کہتے میں نے اس کو ہلایا, میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتے وہ کہنے لگا ہم نے اپنی میڈیکل زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کہتے وہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھ. کہتے میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس کا سارا بدن نیلا میں چھوڑ کے گیا تھا 15 منٹ پہلے, اب اس کا بدن بالکل ٹھیک ہے, انگوٹھا منہ میں لے کے چوس رہی ہے اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہے. پھر انہوں نے ایکس رے میرے سامنے کر دیے. انہوں نے کہا یہ پہلے والا ایکس رے اور یہ اب والا تازہ ایکس رے ہے, اس میں لگ رہا ہے کہ بچی بڑی بیمار ہے, اس میں لگ رہا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے ہوا کیا ہے, ہم اس لیے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. وہ لارنس براؤن کہتا ہے میرے دل نے کہا کہ نہیں, میرے تو سمجھ آ گئی یہ ہے وہ ہے وہ. ہائے ہائے ہائے, بڑی بدقسمت قوم ہے. ہم نے تو کئی بار آزمایا ہے نا, کئی بار اسپتال میں جب بے بس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو وہ فوراً کرم کرتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, کئی بار ہوا ہے. ہم بڑی بدقسمت قوم ہے, بڑی بدقسمت قوم ہے. لارنس براؤن کہتا ہے کہ میری کایا پلٹ گئی. میں نے کہا نہیں بھی ہے, اس نے آج بتا دیا وہ ہے. اب اگلا مرحلہ تھا, میں نے وعدہ کیا ہوا تھا اس سے کہ تیرا پسندیدہ دین اختیار کروں. میں نے اب دینوں کو پڑھنا شروع کر دیا, پادریوں سے ملا, ہندوؤں سے ملا, یہودیوں کے بڑے جو تھے ان سے ملا. میرے سوالوں کے جواب کوئی نہ دے, نہ عیسائیت دے, نہ یہودیت دے, نہ ہندو مذہب دے, نہ بدھ مت دے. ایک دن وہ کہتا ہے میں گزرتے گزرتے ایک مسجد کے آگے سے گزرا اور ایسی مسجد میں چلا گیا. اندر داخل ہوتے ہی میرے دل نے کہا کہ جو تو تلاش کر رہا ہے وہ یہی ہے. لیکن کہتا ہے مجھے پتا پوتا تو کچھ نہیں تھا, میں نے بس دیواروں کو چوما اور نکل آیا. آ کر میں نے قرآن کریم انگلش ٹرانسلیشن والا لیا اور پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے میرے سوالات کے جوابات قرآن مجھے دیتا چلا گیا, اور جو تھوڑی بہت کوئی اور دل میں مضبوطی کے لیے مواد چاہیے تھا وہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کیا تو وہ بھی مل گیا. اور پھر میرے دل میں یہ ڈال دی گئی کہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے. تو میں نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر اب وہ اسلام کی تبلیغ کرتا ہے, لوگوں کو لیکچر دیتا ہے اور یہ اپنی کہانی خود سناتا ہے. تو اس لیے اگر اللہ توفیق دے نا تو اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہم پہ کرم کیا جیسے اس نے لارنس براؤن پہ کرم کیا. بندے میں اپنی کمی ہوتی ہے, اس کی طرف سے بار بار انسان کو پیغام ملتے ہیں. اس نے پھر کہا لارنس براؤن, اس نے کہا پہلی بیٹی کا کھڑے ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے پیغام تھا جس کو میں نے سمجھا نہیں, اور پھر دوسرا پیغام تھا بیٹی کی زندگی اور موت کی کشمکش.
تو وہ کہتا ہے اے انسانوں، جب اللہ کا پہلا پیغام ملے نا سمجھ جایا کرو، دوسرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر۔ تو میں آپ کو یہ دعوت فکر آج دوں گا کہ اس سے پہلے کہ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں اور ہماری روح نکل جائے، جس عمران خان کے پیچھے، جس نواز شریف کے پیچھے، جس زرداری کے پیچھے آپ اللہ رسول کو چھوڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی نے آپ کے جنازے میں نہیں آنا، کسی نے نہیں آنا۔ آپ کی قبر پہ ان میں سے کسی نے آ کے دعا نہیں کرنی، لیکن جس رسول کو چھوڑ رہے ہو نا، اس نے قبر میں ضرور کرم فرمانا۔ یہ تو کل کی خبر ہے، 1 روپیہ 56 پیسے فی یونٹ پھر بڑھ گئی ہے بجلی۔ آٹا کدھر سے کدھر چلا گیا، چینی کدھر سے کدھر چلی گئی۔ غریب آدمی کے حالات کیا ہے وہ تو چھوڑو، مڈل کلاس بندہ جو چیخ و پکار کر رہا ہے، کبھی اس پہ غور کرو۔ پہلے مہینے کی 22، 23، 24 تاریخ کو جا کے جیب خالی ہوتے تھے، اب مہینے کی 10، 11 تاریخ کو جیب خالی ہوتا ہے تنخواہ دار بندے کا۔ وہ چور تھے، آٹا سستا تھا، چور تھے، چینی سستی تھی، چور تھے، گھی سستا تھا، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا جب پیٹرول بڑھ جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، جب بجلی مہنگی ہو جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے، جب ٹیکس بڑھ جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، یہ فرماتے ہوتے تھے کوئی صاحب۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اب آپ کا قاعدہ آپ پر میں لگاؤں اگر، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی بڑی تکلیف ہوگی، وہ مجھے موٹی موٹی گالیاں دیں گے، مولوی نون لیگی ہے، مولوی پٹواری ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہمارے بڑے صاحب نے یہ فرمایا تھا، یہ قاعدہ ان کا ہے، یہ مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ مولوی کو نہ نواز شریف نے دانے ڈال کے دیے تھے، نہ اس نے دانے ڈال کے دیے تھے۔ مولوی کو تکلیف ہے تو اپنے محبوب کی امت کی تکلیف ہے۔ تو اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ہم بدقسمت ہیں، متوجہ نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ نے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جو لنک رکھا ہے نا، وہ اپنے ولیوں کا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تعلق کمزور ہونے لگتا ہے تو اللہ کے ولی اس تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت ہر مقام پر اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان گناہگار ہے، کوئی چھوٹا گناہگار ہے، کوئی بڑا گناہگار، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں بھی گناہگار ہوں، آپ کو میں نہیں کہتا، آپ غصہ کر جائیں گے، لیکن ہر انسان گناہگار ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جسے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا۔ اب یہ جو اللہ کے محبوب اور نیک بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ حفاظت عطا فرماتا ہے گناہوں کی زندگی سے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اس رب کی عبادت کرتے ہیں، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھ جائے، ان سے جڑ جائے، ان سے نسبت رکھ لے، اللہ اس دنیا میں بھی اس نسبت کا فائدہ عطا فرماتا ہے، قبر و حشر میں بھی اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ زمین پر خیر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔
صبح ہوتے ہی وہ زمین کی طرف آتے ہیں اور تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں ایسے خوشبخت لوگ مل جائے جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور جب وہ پھیل جاتے ہیں، کوئی ایسی مجلس کو پا لے تو وہ پھر دوسروں کو بھی بلاتا ہے کہ آؤ ہماری مراد ادھر ہے. طویل حدیث مبارکہ ہے، میں اس کا مفہوم مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ وہ اس مجلس میں حاضر رہتے ہیں. آسمان تک اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے اس ذکر کی محفل کا. اللہ ان پر سکون کی نعمت اتارتا ہے. یعنی اس بزم میں بیٹھے ہیں تو دل بڑا مطمئن ہے، پرسکون ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی دنیا داری کی پرواہ نہیں. ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے، رحمت ہی رحمت ہے. جب مجلس مکمل ہوتی ہے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں اللہ کے حضور رپورٹ دینے کے لیے. اب فرشتے جب اللہ کو رپورٹ دینے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ نہیں. بعض لوگ ہم سے بڑا الجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں سنتے. اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو دروازے کے باہر کھڑا ہے روضہ شریف کے، وہ سنتا ہے، وہ آگے پہنچا دیتا ہے. وہ سنتا ہے، آگے پہنچا دیتا ہے. اور میں کہ چلے آ جنہ دے بوئے دے کھلونا لے دا اے حال ہے. آپ کو میں سمجھا نہیں پایا بھی جس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے فرشتے کی پرواز اتنی ہے کہ وہ پوری دنیا میں پڑھے جانے والا درود سن بھی رہا ہے، پڑھنے والے کو جان بھی رہا ہے، اس کے باپ کو بھی جان رہا ہے، اس کے علاقے کو بھی جان رہا ہے، اور پھر پوری رپورٹ آگے عرض کر رہا ہے. جس کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتے کا مرتبہ یہ ہے تو جس کے دروازے کے باہر کھڑا ہے اس امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا. لیکن بدبختی ہے نا، یہ والا پہلو نہیں نظر آتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں پتا، فرشتے ہی دس رہے. اگر جی وہ پہلا قاعدہ ادھر لگ رہے اسی پھس رہے سن صاحب اے ہونے 2 منٹ پہلے دوبارہ نہیں میں نہ لینا، وہ اپنے قاعدے پھس رہے سن نا. یہ مولوی صاحب بھی اپنے قاعدے میں پھنس جائیں گے، ایک نہیں کئی جگہوں پہ پھنس جائیں گے، قرآن میں بھی پھنسیں گے، حدیث میں بھی پھنسیں گے کہ اگر سوال پوچھنا یا کسی کا آ کر عرض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پتہ نہیں، تو اب یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں. فرشتے لوٹ کے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آئے ہو؟ کیا کہیں گے مولوی صاحب؟ اللہ کو نہیں پتا معاذ اللہ. فرشتے عرض کرتے مولا کچھ لوگ تیرا ذکر کرتے ہوئے ملے تھے، ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے. میرا چونکہ زکام سے برا حال ہے اس لیے آپ کی سبحان اللہ بڑی تگڑی ہوگی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑی کمزور سی ہے. میں ایک جملہ اور عرض کرنے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو پھر محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے گا. یہ حدیث مبارکہ کے لفظ بتا رہے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے چند گناہگار مسلمان بیٹھے ہو نا، چند، وہاں لا تعداد اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ بتا رہی، یعنی زمین سے آسمان تک فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس محفل کو. کتنے کے فرشتے ہوں گے؟ بندے پاویں 4 بیٹھے ہیں، فرشتوں نے اسی طرح پروٹوکول دینا ہے. وہ فرشتے آپ کو اور مجھے پروٹوکول نہیں دے رہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو پروٹوکول دے رہے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہے تھے، کر کیا رہے تھے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں؟ پتا ہے نا، پھر اللہ پوچھ کیوں رہا؟ مولوی جی ذرا ہوش کر کے بولا کرو. اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ فرشتوں سے گواہی دلوا رہا ہے.
فرشتوں ذرا گواہی تے دیو نا کر کی رہ سک. جج کو پتہ بھی ہو نا بندہ بے گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ کوئی نہ کوئی قانون کی شک نکال لے گا، کوئی گواہ کوئی کچھ ثبوت لے گا پھر چھوڑے گا. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بے گناہ، لیکن وہ کہے گا میں مجبور ہوں، میں اب کرسی میں بیٹھا ہوں، میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے سکتا. اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. فرشتوں ذرا گواہی تو دو نا میرے محبوب کے امتی وہ کیا رہے تھے. مولا وہ تیری تسبیح، تیری پاکی، تیری عظمت کو بیان کر رہے تھے. اللہ فرمائے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ یا اللہ نہیں. فرمایا اگر مجھے دیکھ لے تو پھر عرض کرے گے مولا پھر تو وہ 24 گھنٹوں میں کسی لمحے بھی تیرے ذکر سے غافل نہ ہو. یہ تو بن دیکھے تیری ذکر تیرے گیت گا رہے ہیں نا، دیکھ لے تو پھر تو. دوسرا سوال، اچھا وہ کچھ مانگ رہے تھے؟ مولا جنت مانگ رہے تھے. جنت دیکھی ہے؟ نہیں. دکھا دوں تو؟ مولا پھر تو گناہ کی طرف جائے ہی نہ. اچھا کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ سوال کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پتہ ہے اس مالک کو. کیا رہے تھے؟ مولا تیرا ذکر. اچھا کچھ مانگ تو نہیں رہے تھے؟ یا اللہ مانگ رہے تھے. اچھا کسی چیز کو بچڑنے بھی دعا سی؟ جی. کیا؟ یا اللہ جہنم سے بچا لے. فرمایا جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. دکھا دوں تو؟ مولا ہنسنا بھول جائے. اللہ فرماتا ہے اچھا جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا. اس بات پہ سبحان اللہ صرف وہی نہیں کہے گا جو پہلے ہی جنتی ہے. جس کے پاس کوئی پہلے ہی سرٹیفکیٹ ہے نا وہ نہیں بولے گا. جو گناہگار ہے اس کے لیے تو حوصلہ ہے نا، اس کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، وہ چپ رہ نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ میں نے ساری مجلس کو بخش دیا. اب اگلا جملہ سنیے گا. فرشتے کہیں گے یا اللہ ان میں ایک بہت بڑا گناہگار بھی بیٹھا تھا، ایک بہت بڑا گناہگار بھی بیٹھا تھا، کیا اس کو بھی بخش دیا؟ اس نے تو توبہ بھی نہیں کی، صرف وہ بیٹھا ہے آ کے اس مجلس میں. بہت بڑا گناہگار ہے، یہ لفظ حدیث پاک کے، بہت بڑا گناہگار. خطا بخاری شریف کے لفظ پڑھ رہا ہوں، بہت بڑا گناہگار. اللہ فرماتا ہے اوے وہ جن کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے نا ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کے ولیوں کی مجلس اور بارگاہ میں حاضری کی سعادت کیا ہے، برکات کیا ہے، فائدہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا. جو ان کے پاس آ گیا وہ مانا بڑا خطا کار ہے، بڑا گناہگار ہے، لیکن ان کی مجلس اور صحبت کی برکت سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا زمانہ ہے ظاہری حیات کا. ایک بندہ فوت ہو گیا، بیٹے کو خواب میں آیا، بیٹے نے دیکھا باپ کی حالت بڑی خراب ہے، عذاب میں مبتلا ہے. باپ کو اس طرح دیکھ کر بیٹا گھبرا گیا. باپ نے کہا بیٹا صبح شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جانا اور ان سے عرض کرنا میرے لیے دعا فرما. قبر میں جا کر بابا بیٹے کو کہہ رہا ہے بھئی صبح حضرت سے دعا کروا میرے لیے، میرے پہ کچھ کرم ہو جائے، کچھ رحم ہو جائے، بڑی تکلیف میں ہوں. بیٹے نے باپ کی حالت دیکھی تھی، خواب میں تڑپا. صبح ہوئی، فجر پڑھی، جا کے فجر پڑھنے کے بعد حضرت سے عرض کی ابا جی کو خواب میں دیکھا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، کچھ کرم نوازی ہو جائے، اسپیشل انہوں نے بھیجا ہے آپ سے دعا کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی میری مجلس میں آپ کے ابا جی آئے ہوں؟
یہ گل سمجھ صرف نا انہوں نے آنی جنہوں نے پہلی حدیث سمجھ آ گئی، جنہوں نہیں سمجھ آئے گی وہ کہے گا دیکھو کیوں جی گلا کر دیں بابے کول کی پیا اور میں کہ چلیا تینوں پتہ ہی نہیں بابیا نو رب نے مرتبے کی دیتے، بابا ایویں بن جاتا بندہ. ہاں اج کل تو ویسے بن جاتا جہاں نہاوے نا وہ بابا، جہد کول بہو آوے وہ بابا، جہاں کدی وال نہ دھوے وہ بابا. یہ تو وہ قوم ننگیاں نو بھی کہندی ہے یہ بھی بڑا پہنچیا جی یہ جوس پیاؤ تو نمبر لے کے میچ لاؤ جا کے صدقے جاواں تواڈے بابے منن تو بھی. اس بیچارے کو کپڑے نہیں پوان گے، اس کا منہ نہیں دھلائیں گے، اس کو گھر لے جا کے کسی گرم کمرے میں نہیں رکھیں گے، رکھنا اتوں ہی ہے بابے نو تھڑے تے بیچارے نو فٹ پاتھ تے. اتنا احساس نہیں بابے کا کہ بابے کی کچھ. تو یہ تو ہماری قوم کی بدبختی ہے نا، یعنی معیار دیکھو ہم نے کیا بنا لیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے جو معیار بتایا ہے نا وہ تو اتنا پیارا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. تو حضور غوث اعظم کا سوال، بیٹا آگے کہتا ہے ابا جی کمر میں تنگ ہے، دعا فرمائے عذاب میں ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا آپ کے ابا جان کبھی میری مجلس میں آئے ہو؟ بیٹے نے کہا حضور میں اس پر کو بات کر نہیں سکتا، مجھے کوئی پتہ نہیں. اگلا سوال حضور غوث اعظم کا، فرمایا اچھا کبھی میرے مدرسے کے باہر سے گزرے ہو؟ کبھی میرے مدرسے کے باہر سے گزرے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ تو ممکن ہے، زندگی میں ایک آدھ بار تو یقیناً گزرے ہی ہوں گے، ارادہ تن نہ صحیح غیر ارادی طور پر صحیح گلی سڑک سے گزرے ہوں گے، ارادہ تن نہیں. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دینے کی نیت سے نہیں، اپنے کام سے مدرسے کے آگے سے کبھی گزرے. فرمایا اچھا جاؤ اللہ خیر کرے. بیٹا چلا گیا، رات سویا پھر خواب دیکھا آج ابا جی کا لباس بھی بڑا سونا سونا، حالت بھی بڑی پیاری پیاری. کہنے لگا ابا جی ماشاءاللہ. ان کا پتر حضور غوث اعظم کے مدرسے کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے. اب باپ بیٹے کو کہتا ہے پتر میں ایک دفعہ گزرا تو بخشا گیا، اوے روز جایا کر ان کی بارگاہ میں. اور حضور غوث اعظم کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں ہزاروں گنہگار توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے نہ بنے ہوں. ہزاروں لوگ. وہ چور والی بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، چور آیا چوری کرنے، اللہ نے اس کی قسمت بدلنی تھی تو چور غلطی نہ حضور غوث اعظم نے اجرے چ بڑھ گیا. اج دے چوراں نوں میں کہاں گا مولوی حل نہ بننا، کچھ نہیں جل بڑا دے کے ہی آؤ گے اتوں. صحیح گل ہے، چنگے چنگے لوگوں کے کڑاکے نکل گئے تھے تو مولوی بچارا تے ان جی ماڑی جی تنخواہ دے کول کی بچنا جی. انہیں تو تمہیں ایسا رونا توڑا سنانا تسی کہنا یار تیرے نمازیاں دے گھر ہی جانا تے لے کے آنا حصہ تین بھی دیا کراں گا وچوں، یہ نمازی تیری خدمت نہیں کرتے. کیا کرے اپنے امام کی خدمت، خطیب کی نہیں امام کی. اپنے امام کی خدمت کیا کریں. یہ آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں فرق پڑتا 100-200 روپیہ اگر ہفتے بعد آپ امام کو سلام لیتے ہوئے پیش کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی اس بات پر بھی غور کیا کریں. اگر تہاڈی پوری نہیں پیندی نا تو امام نے بھی کوئی پلازے نہیں کھڑے کر لیا لالک چوک ڈیفینس چ، وہ باجوہ صاحب دے پتر دئیے پلازا. اس لیے اپنے علماء کی اپنے ائمہ کی خدمت کیا کریں.
خطیب کی نہیں. خطیب آپ پاگل آدمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے در تو کافی ہے. کیونکہ میں اگر آپ سے پیسے لے لوں گا نا تو پھر تسی تنقید نہیں, پھر تسی تیر لے کے مارو گے مینوں. مولوی نے 500 بھی دیتا تو پھر میرے لیڈر دے بارے چ مولوی نے گل کی. تو مولوی تہاڈا کانا نہیں ہونا چاہتا, مولوی نہیں چاہیے تہاڈا روپیہ بھی. امام صاحب نے تقریر نہیں کرنی, اس واسطے انہاں دی خدمت کریا کرو. تو حضور غوث اعظم کی طرف آ گیا چور. توجہ ہے جی. اور یہ وہ چور نہیں تھا جو عدالت سے بری ہو جائے. یہ وہ چور نہیں تھا, اور یہ وہ جھوٹے کیس نہیں تھے جو ہم اپنے مخالفوں پہ بناتے ہیں. یہ واقعی چور تھا, جینوین چور تھا. حضور غوث اعظم کے حجرے میں آ گیا, رات کی تاریکی. حضور غوث اعظم عبادت میں مصروف ہے. دروازے پہ دستک ہونی شروع ہو گئی. چور ڈرا, ایک نکر میں پرانی صفحے پڑی تھی ان میں گھس گیا. حضور غوث اعظم نے سلام پھیر کے دروازہ کھولا. بڑے نورانی چہروں والے بابے 3-4. حضور غوث اعظم سے سلام دعا کے بعد عرض کرنے لگے, ہمارے علاقے کا کتب فوت ہو گیا. ہمارے علاقے کا کتب فوت ہو گیا, سانو نوے کتب دی ضرورت ہے. ہمیں, میں یہ جملہ عرض کر دوں یہاں پہ, لوگ سمجھتے ہیں فلاں حکمران ہے, فلاں حکمران ہے, فلاں حکمران ہے. جی پہلے زرداری تھا, جی نواز شریف تھا, جی عمران خان ہے. اور یہ حکمران نہیں ہے بیچارے, یہ بیچارے حکمران ہیں. نہ بولو تو اڈی مرضی ہے, لیکن میں ڈنکے دی چوٹ تے کہہ رہے ہیں, یہ بیچارے حکمران ہیں. حکمران وہ ہے جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے, اور وہ اس خطے کا سب سے بڑا حکمران ہے نا, جو اس کو داتا لاہوری کہتے ہیں. حکمران یہ ہے, اے بیچارے حکمران نہیں جے. ایک ہی حکمرانیاں نے بیچارے دیا. کدی شیخ رشید دی کو ویڈیو آ جاندی ہے, کدی اور چیئرمین نیب سر تو پیر دی کو ویڈیو آ جاندی ہے. یہ بیچارے گناہگار, گناہوں میں لتھڑے ہوئے, ان کی کیا حکمران؟ حکمران نہیں ہے حضور فیض عالم کی. ہاں, اور سالوں سے نہیں صدیوں سے چل رہی ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگے, ہمارے علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے, وہ دیو. حضور غوث اعظم نے فرمایا صبح آ جانا, ابھی کیا ٹائم دیکھو صبح. انہوں نے کہا نہیں, انہیں لے کے جانا. آپ نے فرمایا رات کے اس پیر میں کہاں سے لاؤں, صبح آنا, دے دیں گے کوئی بندہ. کہ نہیں حضور کرم فرمایا ابھی دے, بندہ لے کے جانا, بندہ لے کے جانا. کیوں؟ آنے والوں کو بھی پتا تھا جنہیں کو لائے ہیں نا, یہ دے سکتا ہے بندہ, یہ دے سکتا ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ نہیں مان رہے, اللہ کرے یہ جملہ آپ کو سمجھ آ جائے, تو جب دیکھا نا نہیں ٹال رہے, فرمایا اچھا جاؤ, او صفوں کے پیچھے نکال کے لے جاؤ. صفوں کے پیچھے نکال کے لے جاؤ. وہ نسے جناب, انہوں نے کٹیا سینے لائن لگے, آؤ جی کتب صاحب. تو کتب روئی جاوے, تے جا کے جناب غوث اعظم دے پیراں تے ٹک کے کہنے لگا حضور غلط فہمی ہوئی ہے تانوں کوئی, میں کتب نہیں جے, میں تے چور ہاں. قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں حضور معافی دے دو, غلط فہمی ہو گئی ہے کو تانوں, او میں چور جے. فرمایا تھا, رب کرے تو سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. اوے تو چور تھا جب تو دہلیز سے غوث اعظم سے باہر تھا. جیسے ہی تو نے دہلیز کے اندر قدم رکھا, وہ تیرا ماضی پیچھے رہ گیا. اب اس دہلیز پہ قدم رکھنے کی برکت سے اور نگاہ غوث اعظم کی برکت سے رب نے تجھے چور سے ایک لمحے میں درجہ قطبیت عطا کر دیا. یا رسول اللہ. تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ وہ پہلے
پہلی جملہ آخر میں پھر بول کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو، دائمی عزت پاؤ۔ اللہ رسول کو چھوڑ کر اوروں سے وفا کرو گے سوائے ذلت کے، لکھ لو دل پہ جملہ، سوائے ذلت کے، رسوائی کے، پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وفا کرنی ہے تو آؤ مدینے کے تاجدار سے وفا کر لو، آؤ حضور غوث اعظم سے وفا کر لو، آؤ قرآن سے وفا کر لو۔ اللہ کریم ہم سب کو